ایران کی ٹیم کی جو سربراہی ہے وہ بھی ایران کا وفد کرے گا۔ عامر الیاس رانا بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آپ کا۔ کیا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں، کیا ماحول اس وقت بنا ہوا ہے، انوائرمنٹ کیا ہے؟ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ شام میں چونکہ کارپوریٹ ڈیلیگیشن لیول کی ٹاک شروع ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، لوگ آ بھی چکے ہیں۔ اور پہلے وہ ہماری 1-to-1 میٹنگز، یعنی ایران والوں کے ساتھ پاکستان کی میٹنگ ہوگی، پھر امریکہ کے ساتھ میٹنگ ہوگی، اور پھر جوائنٹ میٹنگ ہوگی ڈیلیگیشن لیول کی، اور کل پھر صبح جو ہے وہ جب پہنچ جائیں گے تو کے لیے اور بات چیت ہوگی یہاں پہ کے لیے پاکستان ممالک کے ساتھ مل کے۔ صحیح عامر الیاس رانا صاحب، ہم آپ کو صحیح طریقے سے سن نہیں پا رہے، ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور آپ کی اس بارے میں رائے بھی لیتے ہیں، اور جو انفارمیشنز آپ کے پاس ہیں وہ ناظرین سے شیئر بھی کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ پوری دنیا سے پاکستان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میزبانی کرے گا یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران امریکہ مذاکرات، امریکہ کی نمائندگی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، سٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر کریں گے، جبکہ ایرانی ٹیم کی سربراہی اسپیکر باقر کالیباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ اس سلسلے میں عامر الیاس رانا صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے، انفارمیشن شیئر بھی کر رہے تھے کہ پہلے ایرانی حکام کے ساتھ اور امریکی حکام کے ساتھ پاکستانی وفود کی ملاقاتیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد کل صبح مذاکرات شروع ہوں گے امریکہ اور ایران کے۔ بالکل، وفود کی سطح پر آج بات چیت ہو رہی ہے اور کل جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات ہوں گے۔ امریکہ کی نمائندگی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، سٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر کریں گے۔ ایرانی ٹیم کی سربراہی اسپیکر باقر کالیباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی نمائندگی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، سٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر کریں گے۔ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عامر صاحب، کیا کہیں گے؟ پاکستان نے عظیم الشان کردار ادا کیا، پوری دنیا کی نظریں ہیں اسلام آباد پر، ایران اور امریکہ کو ایک میز پر لایا ہے پاکستان۔ عالمی امن کی خواہش رکھنے والوں کے لیے کتنی بڑی خبر ہے یہ؟ جی بالکل، اسلام آباد ٹاکس چند گھنٹوں میں شروع ہونے والی ہیں ڈیلیگیشن لیول پہ، اور دونوں اطراف کی پہلے پاکستانی حکام کے ساتھ میٹنگز ہیں، اور پھر مشترکہ میٹنگ ہوگی جو اکراس دی ٹیبل دونوں بیٹھیں گے پہلی دفعہ، اور پھر جب ان کے امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس آ جائیں گے تو پھر فائنل مرحلہ آئے گا، کیونکہ پوائنٹس ساروں نے دیے ہوئے آپ نے 5 اور 10 پوائنٹس، ان میں سے 3 کے اوپر کنفلکٹ آیا، ایران نے اعتراض کیا، اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ اگر 3 کے اوپر اعتراض ہے تو انشاءاللہ میں، چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں بہتری کی بات آ جائے گی۔ تو اب جو ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں اسپوائلرز، اس کے لیے اپنی پوری گیم ڈال رہے ہیں، کوئی خبر دیتا ہے، کوئی کچھ چلاتا ہے، تو اس لیے اسلام آباد نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے ان چیزوں کی ٹائمنگز کے اوپر، یہی چاہ رہے ہیں کہ پہلے مذاکرات شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد جب خبر بنتی ہے تو ضرور اس کو پورا اسلام آباد میں ایک میڈیا سینٹر بنایا گیا، انٹرنیشنل میڈیا اس میں موجود ہوگا، پاکستانی میڈیا موجود ہوگا، اور سب کچھ پبلک کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ابھی کوئی چیز کلیئر میں ہے کہ پاکستان کے میزبان ہے، اور کسی نے کچھ بھی دی تو پاکستان تبصرہ نہیں کرتا اس کے اوپر، چاہے ایران کرے، چاہے امریکہ کرے، یا کوئی اور لوگ ڈھونڈ کے خبر لائیں، تو اسلام آباد خاموش رہ رہا ہے۔ اسلام آباد صرف اس بات پہ ہے کہ میزبانی ہمیں ہے اور ہم اس کو بطریقے احسن انجام دے سکیں، اور یہاں سے ایک ایسا رزلٹ نکلے جو دنیا چاہ رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹیلی فون لائنوں کی قطار لگی ہوئی ہے پرائم منسٹر کے پاس، ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاس، اور سب یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹاکس کامیاب ہوں۔ جو نہیں چاہ رہے وہ بالکل اوپن ہے، جس میں انڈیا ہے اور اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے سبوتاژ کرنے کی، لبنان پہ حملے کر کے بھرپور کوشش کی، لیکن پاکستان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جو ڈپلومیسی اختیار کیا، اس کے نتیجے میں یہ ٹاکس ہونے جا رہی ہیں۔ امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، تہران سے آ چکے ہوئے ہیں، اور پھر سب بیٹھیں گے۔ تو نظریں اسی لیے ہیں کہ پوری دنیا کی معیشت اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ پہلے یوکرین اور رشیا کی جو لڑائی ہے، اس سے یورپ کو پہلے بہت نقصان ہو چکا ہوا ہے، اور اب ان کی اکانومی اس قابل نہیں ہے، تو اسی لیے یورپ نے
صدر ٹرمپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا کہ ہم نیٹو کے طور پہ موو بھی نہیں کریں گے، اڈے بھی کئی ممالک نے روکے کہ ہم نہیں دیں گے، اپنی اپنی بقا کے لیے سارے لڑ رہے ہیں. اور یورپی یونین نے اجتماعی طور پہ بھی پاکستان کو پریز کیا جب یہ سیز فائر پرائم منسٹر کی ریکویسٹ پہ امریکہ اور تہران نے دونوں نے قبول کیا. اور اس کے اوپر اب مرحلہ چند گھنٹوں کے بعد حتمی آنے والا ہے، اور اس میں یہ طے کیا جائے گا بٹھا کے کہ جو کم سے کم ایگریڈ پوائنٹ ہیں ان کو اوکے کر دیا جائے، اور جہاں اختلاف ہو کوشش یہی ہے کہ کل صبح جب جے ڈی وینس بیٹھیں، ایران کے لوگ بیٹھیں اور پاکستان بیٹھے گا، کہ اس کے اندر کوئی ایکارڈ طے ہو جائے اور ٹائم لائن طے ہو جائے کہ جو چیزیں نہیں بھی طے ہوتی تو اس کا ایک ٹائم لائن ہو کہ آبنائے ہرمز بھی کھل جائے، ایران پہ حملے بند ہو جائیں، ایران جو ڈیمیج کلیم کر رہا ہے، جو ایران کے اثاثے پہلے سے منجمد ہے، اور ایران کے اوپر جو یو این سیکورٹی کونسل کی وجہ سے پابندیاں لگوائی گئی ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں سائمنٹیریسلی چلیں گی کہ کس طریقے سے ایران کو بھی شامل کیا جائے کہ ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں اقتصادی طور پہ 47 ایئر سے وہ بھگت رہے ہیں لوگ ان کے، لیکن وہ اتنی کامیابی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مار نہیں کھائی، سرنڈر نہیں کیا، رجیم چینج نہیں ہو سکی. دوسری طرف امریکہ کو اسرائیل نے بہرحال اس طریقے سے پمپ کیا کہ پوری امریکہ میں اب بڑے بڑے حامی جنگ کے لوگ صدر کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ کام بند ہونا چاہیے کیونکہ امریکہ وہاں پھنس گیا ہے. یہ تو آئے تھے 2-4 دن، ہفتہ 10 دن، اور پھر صدر ٹرمپ کو مختلف بیانات بھی دینے پڑے، کبھی کہتے ہیں ہم رجیم چینج کرنے آئے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں کرنی، پھر کہتے ہیں وہ ہو چکے، بڑے اچھے لوگ بیٹھ چکے ہوئے ہیں. تو پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ون ون پوزیشن دونوں طرف آ جائے اور ایک امن ہو جائے. یہی پاکستان کی پہلی خواہش ہے اور یہی آخری خواہش ہے. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب، آپ اس پورے مرحلے کے اندر کیا دیکھتے ہیں جو مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے ٹیبل ٹاکس کا؟ ون ون پوزیشن کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان اپنا کردار ادا ضرور کرے گا. گیو اینڈ ٹیک میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ ایران امریکہ مذاکرات کتنے کمپلیکس ہو سکتے ہیں، کتنے پیچیدہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بڑے بڑے جہاندیدہ سفارتکار کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سن رہے ہیں، ان کے تجربات سے استفادہ کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں نتیجہ لے لیں. اس کے اندر کئی ایسے ٹرمائل آئیں گے کہ لگے گا جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا، اور یہ ابھی بیٹھ نہیں ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جس دن اسرائیل نے حملہ کیا ایران کی آئل فیسلٹیز پہ، تو جواباً ایران کی طرف سے حملہ ہو گیا ریاض سعودی عرب میں آئل فیسلٹیز پہ. تو بالکل یہ لگ رہا تھا کہ بس ختم ہوگی ساری چیز اور ایک پورا خطہ ایک نئی آگ میں جائے گا اور یہ تھرڈ ورلڈ وار بن جائے گی. لیکن پھر پرائم منسٹر نے، فیلڈ مارشل نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے مل کے ایک ایسی کوشش کی جس میں پرائم منسٹر نے محمد بن سلمان سے بات کی، ان کو ریسٹرینٹ شو کرنے پہ تیار کیا صبر کا کہ اندر ایران کے اندر بھی تو پاکستان انقلاب مختلف جگہوں پہ موجود ہے جو اپنی مین کمیونیکیشن کی کٹی بھی ہے اس وقت، تو اس کو ایک چانس ضرور دیا جائے. اس چانس کے نتیجے میں پھر اگری ہوا، رات میں ہی پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا اور پھر وہ 15 دن کا ایک سیز فائر ہوا. تو اب اس سیز فائر کے نتیجے میں پاکستان آیا ہے مذاکرات ٹیبل پہ لے کے، تو اسرائیل لبنان میں پہنچ گیا. ڈپٹی پرائم منسٹر کے ٹویٹ میں باضابطہ طور پہ لبنان کا لکھا ہوا ہے. لیکن ایران کی قیادت نے بھی بڑی ہوش بندی دکھائی، جیسے میں جے ڈی وینس کا کہہ رہا تھا کہ اگر 3 پوائنٹ پہ اختلاف ہے تو بات ہو سکتی ہے. تو ایران نے بھی کنفلکٹ بالکل شو کیا کہ یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ پہلے ہی ٹیبل ٹاک سے پہلے اعتراض ہو چکا ہے اور اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پرائم منسٹر نے پرسوں ٹویٹ بھی کیا تھا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی شروع ہو چکی ہے اور سب لوگ پہ پیچھے ہٹ جائیں. تو ہم آج ان سب چیزوں کو ملا کے ٹیبل پہ لا رہے ہیں. تو جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں مین وہی ہے کہ ایران چاہتا ہے اس کے اوپر حملے بند ہو، اس کی مستقل جنگ بندی ہو، اس کے جو اثاثے منجمد ہیں وہ واپس ہوں. ادھر امریکہ کہہ رہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی ختم ہو، میزائل کا آپ کا پروگرام ایسا نہ ہو جو خطے میں خطرناک ہو جائے. اور میزائل کے علاوہ اس کے اوپر یورینیم کی افزودگی پہ تو عمان میں بھی ایران کی طرف سے یہ شو کیا گیا تھا. یہ عمان کے وزیر خارجہ نے بتایا تھا کہ وہ بالکل نیچرل لیول پہ لانے کے لیے تیار تھے. تو چیزیں ایسی ہیں کہ ہوش مندی رہی تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ٹاکس ہو سکتی ہیں کیونکہ ایشوز بڑے حد تک کلیئر ہیں، سب کے سامنے ہیں. ان کے اوپر بنیادی اگر مقصد طے ہو جائے کہ جی رکنا ہے، اور امریکہ ظاہر ہے امریکہ نے ہی گارنٹی اسرائیل کی لینی ہے کیونکہ ہم تو اپنی ٹاکس میں بڑے کلیئر ہیں کہ ہماری طرف اگر ایران نے کچھ سوچا ہمارے مہمانوں کی طرف ایران کے آئے ہوئے تو پھر اس کو بھی پچھت کوئی نہیں ملنی. تو ہم بالکل کلیئر ہیں اور ہم اپنا کام بالکل کلیئر ہیں اور اپنا کام کریں. عامر صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، مذاکرات کیا سمجھتے ہیں مستقل امن کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور پاکستان کو اس موقع سے معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات ہے کہ معاشی فائدہ تو پوری دنیا لے گی کیونکہ اس لڑائی کا نقصان بھی ہمیں ہوا ہے. عام آدمی کو ڈائریکٹ پیٹرولیم کی مصنوعات سے ہوا اور پھر ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور معیشت کا ظاہر ہے کہ ہم پہلے ہی IMF کے پروگرام میں چل رہے ہیں، قرضے کے پروگرام میں ہمارے لیے پہلے ہی مشکلات تھی.
تو یہ اور بھی آئیں. تو پاکستان کا جو امیج بنا ہے پہلے انڈیا کے خلاف جنگ کے بعد ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی پیکٹ ہوا, اور آج ہم بنے ہیں پورے خطے میں امن کے پیغمبر کہ ہم سب کو جنگ سے بچانا چاہتے ہیں. تو یقیناً اس کے ایسے فروٹس نظر آئیں گے جو معاشی طور پہ, اور یہ ہماری قیادت کا امتحان بھی ہے ساتھ ساتھ کہ جب آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کے عوام کو تو نہیں نہ پوچھ سکتے, ہمیں سے یہ بلے بلے تو نہیں چاہیے کہ ہم نے ایران اور امریکہ کو بٹھا دیا. ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اس میں عام آدمی جو مشکل میں ہے اس کو بھی کوئی ایسا راستہ ملے کہ یہاں پہ معاشی مشکلات ختم ہوں, یہاں پہ انڈسٹری لگے, یہاں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی اب تنگ ہو گئے ہیں, گلف میں بے شمار پاکستانی ہیں, تو وہ مشکل میں ہیں, ان کی بھی آسانی ہوگی, تو فروٹس تو یقیناً ہمیں ملیں گے. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, اس پر کیا کہتے ہیں کہ نہ صرف ماضی میں بلکہ ماضی قریب میں بھی پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار سمجھا جاتا رہا ہے, اور بلکہ اس بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے. کیسے پاکستان اچانک فرنٹ فٹ پر آ گیا, اپنی سفارتکاری سے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا؟ اس کو آپ, میں تھوڑا سا تفصیلی جواب دیتا ہوں. آپ اس کو دیکھیں کہ کینیڈا میں وہ پبلک ہوئی, اس کے بعد پہلی دفعہ جب پہلگام کا ڈرامہ کیا, ویسے تو وہ بہت ڈرامے کر چکا ہے, تو اس کو کسی نے دنیا میں نہیں مانا. 200 سفارتکاروں کو نیو دہلی میں بریفنگ دی گئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانی باتیں دہرا رہے ہیں, آپ ہمیں کنکریٹ ثبوت دیں. پاکستان نے کہا آپ انٹرنیشنل آربیٹریٹر بٹھا دیں, لے آئیں اور بتا دیں کہ پہلگام ہم نے کیا ہے. پھر وہ اسی جانچے میں رہے کہ دنیا میں ماننے کی انہوں نے ہم پہ حملہ کیا, اور ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا, اور پھر ہم نے اپنی جس وقت ہم جنگ جیت رہے تھے, ہم قابو تھے انڈیا کے اوپر, تو امریکہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی, اور امریکہ نے جب ہمیں کہا, صدر ٹرمپ ایسے ہی نہیں پاکستان کی طرف آ گئے, انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے پہلے کابل حملے میں جن کو امریکہ نے مارا تھا ہم نے ان کے حوالے کیا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب سے پہلے. پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, اشروں سے لڑتے ہیں, لڑ بڑھ کے آپس میں سیٹ ہو جائیں گے. تو جب انہوں نے ریکویسٹ کی پاکستان کو اور پاکستان نے وہ بات مان لی, تو انہوں نے کہا کہ بہادر آدمی بات مانتا ہے نا, جب وہ جیت رہا ہوتا ہے اس نے کہا میں سیز فائر لیتا ہوں. تو دنیا نے ہمارا ایک نیا روپ دیکھا. اس کے نتیجے میں سعودی ڈیفینس پیکٹ ہوا, دنیا کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی. سپٹمبر میں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل گئے, 25 ستمبر کو واشنگٹن میں ہوئی, ہمارے مائن منرلز کے اوپر بات ہو رہی تھی ساری کہ ہم کس طرح امریکہ کو انگیج کر سکتے ہیں. تو یہ جو انگیجمنٹ نئے سرے سے امریکہ میں شروع ہوئی, وہی دنیا میں بھی شروع ہوئی. اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ایک آپ ذہن میں رکھیں, پاکستان اس ساری ٹاکس میں واحد ملک ہے جس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے سفارتی سطح پہ کسی طرح سے بھی. تو ایران نے پہلے چنا تھا عمان کو, لیکن وہ بات نہیں ہوئی اور حملہ ہو گیا. تو اب جب ایران نے بھی ہم پہ اعتماد کیا, امریکہ نے کیا, تو دنیا کا بھی اعتماد آیا. آپ دیکھیں کہ سیز فائر کے بعد ساری دنیا سے کیوں کالز آ رہی ہے. سب کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اس ٹاکس میں, جو پاکستان میزبان ہے, ان میں کامیاب ہو جائے. اسلام آباد ٹاکس کو, کیپٹل ٹاکس کو ہم لے کے جائیں, سینٹر اسٹیج جو ہمارا بنا ہوا ہے ہم اس کو کامیابی سے لے کے جائیں. اور اس میں کچھ مراحل آئیں گے, ٹف آ بھی رہے ہیں, چل بھی رہی ہے بات چیت, لیکن ہمیں امید بڑی ہے کہ جس طرح ہم نے کوشش کی ہے. ایران کا اعتماد اسی لیے بنا کہ اسرائیل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ترکیہ کی طرف چلے جائیں, مصر پہ چلے جائیں, تو ان کے بہرحال ان کے سفارتی لنکس موجود ہیں. پاکستان کا کوئی ایسا لنک نہیں ہے. تو پاکستان کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اسٹوری کی کہ ایران نے انکار کر دیا آنے سے. پھر ان کی طرف سے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان آیا کہ بالکل ہم مطمئن اپنے بھائی پاکستان کے ساتھ, پاکستان زندہ باد کا ویڈیو اس کے ساتھ کی کہ ہم بالکل اسلام آباد جانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ وہ کوشش تھی جو بالکل سیز فائر کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی کوشش ہوتی رہی اور اب بھی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ سارا منظر ہے جس کے بعد پاکستان دنیا کے سفارتی کینوس پر اس طرح وسیع کر آیا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں ہم پہ ہیں اور ہم میزبان ہیں. اور یہاں پہ سارا میڈیا بھی آ رہا ہے. صبح جو پہلے کچھ آ چکے ہیں, باقی لوگوں کو پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا کو الاؤ کر دیا کہ آپ آئیں, آپ کی ارائیول پہ آپ کو ویزا دیا جائے گا. جو کہانیاں بناتے ہیں یہاں کے لوگ بھی اور باہر کے بھی کہ بڑی پابندی ہے, تو وہ ساری آ کے دیکھ لیں گے کہ کیا پابندی ہے. جب ہم سارے انٹرنیشنل میڈیا کو الاؤ کر رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے. ہم تو بڑے اوپن ہیں, ہم چیزیں کلیئر کر رہے ہیں. پاکستان کی پوری ریاست نے, پاکستان کی حکومت نے مل کے جو کام شروع کیا ہے پاکستان کی بقا کے لیے, الحمدللہ وہ ایک بہتر انداز سے دنیا کے سامنے اجاگر ہوا ہے. بالکل. اور عامر صاحب, سفارتی سرگرمی پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو کیا سمجھتے ہیں, کتنا مضبوط کرے گی؟ اور یہ بھی کہیے گا کہ عالمی میڈیا اس پیش رفت کو کس نظر سے دیکھتا ہے, اور پاکستان مستقبل میں بھی کیا سمجھتے ہیں اس طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے مزید؟ دیکھیں, پہلا مرحلہ تو یہی ہے نا, مستقبل تو انشاءاللہ پھر بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پہ پاکستان کی مضبوطی, پاکستان کے ڈپلومیٹس کی مضبوطی دنیا نے دیکھی ہے کہ یہ ایسا کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں, بڑے اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے تھے کہ یہ دنیا میں پاکستان ہے ہی نہیں, انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے میڈیا کا بھی سوال پوچھا, تو وہ جو جے شنکر ہے
ریٹائرڈ سیکٹری ہے, ڈپلومیٹ ہے باقاعدہ, اور وہ پاکستان کے اوپر بےحودگی پہ ہوتا ہے گفتگو کرتے ہوئے. اور انڈیا پہ ان کو جواب ملا کہ حضور یہی کام تو آپ یوکرین میں کرنے گئے تھے, آپ کے بابا جی گئے تھے نا چائے بنانے والے مودی صاحب, ان کو کسی نے نہیں سنا. تو یہ آپ کسی ملک کے اوپر کیسے تصدیق کا الزام لگا سکتے ہیں؟ یہ تو ساری دنیا میں سفارتکاری کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ کچھ انٹرسٹ ڈیولپ کیے جاتے ہیں, کچھ اعتماد ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کسی ملک کے خلاف لابنگ نہیں ہوگی, بلکہ جن کی لڑائی ہے ان کو آپس میں بٹھایا جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ٹاکس ہونے جا رہی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اسی لیے رپورٹ میں کام بنا رہا ہے اور چھپا ہوا ہے پوری دنیا میں. آپ دیکھ لیں جب سے یہ کام شروع ہے, ٹاکس کا نام آیا ہے تو اسلام آباد کے, پاکستان کے پرائم منسٹر کے, فیلڈ مارشل کے, اسحاق ڈار صاحب کے, کس کے نام آئے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک ٹویٹ پرائم منسٹر نے کیا سیز فائر کا, اس کو کروڑوں لوگوں نے دیکھ لیا چند گھنٹوں میں. کیوں دیکھا؟ یہ دنیا کی خواہش نظر آئی. امریکہ کے اندر جو ہاکس تھے, جو صدر ٹرمپ کے ساتھ تھے, میڈیا کے لوگ, وہ بھی اس جنگ کے خلاف آ گئے. آگے فاکس نیوز کے لوگ بھی آئے, بڑے بڑے لوگ آ گئے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کریڈٹ پاکستان کا ہے جس نے یہ اعتماد دیا امریکہ کو بھی, تہران کو بھی, کہ آپ بیٹھے ہم میزبانی کریں. یہ ہے پاکستان کا آج کا کردار. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, اگر فارن پالیسی کو ایک سبجیکٹ کے طور پر دیکھا جائے تو یہ جو پاکستان نے ابھی کیا ہے, جو اچیومنٹ ہے پاکستان کی, یہ بلکہ نصاب کا حصہ ہونا چاہیے اور فارن پالیسیز کے جو سبجیکٹس ہیں پوری دنیا میں یہ پڑھایا بھی جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام کانفلکٹ میں پاکستان نے بیلنس کو کیسے برقرار رکھا ہے؟ خلیجی ممالک کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھا اور جنگ سے اپنے آپ کو دور کیا, چین امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے اور اس پوائنٹ پر پاکستان پہنچا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جو آپ نے بات کی نا سفارتکاری کو پڑھایا جائے گا, بالکل پہلے پچھلے سال آج سے 11 مہینے پہلے مئی میں جب ہم نے انڈین ایئر فورس کو مارا ایسا پکڑ کے کہ نافذ بھی گئے, ان کے سارے طیارے گرائے, ان کے سائبر وارفیئر کی, اور جو طیاروں کی لڑائی تھی 56 منٹس کی یا 59 منٹس کی, تو وہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ دنیا کو دکھائی جانی چاہیے, وار کالجز میں پڑھایا جائے گا کہ یہ ہوتی ہے ایئر فورس. تو اب جو ڈپلومیسی ہے, بالکل آپ کا صحیح سوال ہے کہ کیسے ایسے میں جہاں ہمارا نام بڑا نہیں تھا, ہمارے لیے تو پاکستان سب سے بڑا ہے, لیکن دنیا ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھتی تھی جس نظر سے آج دیکھ رہی ہے, پیار محبت سے بھی اور امید سے بھی. تو یہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, جو مل کے ہم نے ایک پلان کیا اور سارے لوگوں کا اعتماد کیا, ہمارے سارے امبیسڈر, سارے ہائی کمشنر, گورنمنٹ, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کو آپ دیکھیں دن اور رات کی پرواہ کیے بغیر گرنے کے باوجود جس طریقے سے وہ بیجنگ بھی چلے گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو کچھ کرنے کا عزم ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو, کیونکہ آپ چاہے ایک طرف امریکہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو امریکہ کا بڑا نام ہے, یہاں تو لوگ ڈر جاتے ہیں نام سے, پریشر کتنا ہوتا ہے. ہم تہران کے ساتھ ہیں جس کے ساتھ دنیا چلنے کو تیار نہیں ہے, وہ ہم پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, امریکہ ہم پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. اور صدر ٹرمپ نے اب بھی کہا کہ میں, وزیر اعظم شہباز شریف ایک عظیم آدمی ہے, فیلڈ مارشل ایک عظیم آدمی ہے, اب بھی دہرایا جب یہ انہوں نے سیز فائر کی بات مانی 15 دن کی. تو یہ اعتماد ہے جو ساری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ صدر ٹرمپ جو بالکل بات بدلنے میں ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگاتے, پاکستان کے ساتھ جو ان کی اظہار الفت ہے وہ بالکل کمی نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے. تو اس چیز نے پوری دنیا کو ایک اعتماد دیا ہے, ہمارے سفارتکاروں کو بھی ایک نیا اعتماد ملا ہے کہ ہاں جب ہم کچھ کرتے ہیں اس کا رزلٹ بھی نکلتا ہے. تو یہ ایک نئی نمید ہے ہماری سفارتکاری میں, ہماری دفاعی پالیسی کے اندر, دونوں میں. بالکل ظاہر ہے پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے, پاکستان پر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, اور بطور پاکستانی فخر کی بات ہے یہ. کتنی امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ معاملہ مستقل امن کی جانب جائے, دونوں فریقین امریکہ ایران کسی نہ کسی پوائنٹ پر راضی ہوں؟ دیکھیں دونوں اس امید سے آ رہے ہیں نا کہ راستہ بنانا ہے, اور پاکستان اس امید کا مرکز ہے, پاکستان اس امید کو جگا رہا ہے. تو بالکل پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ یہاں سے ناکامی نہ بنے, کیونکہ یہ ناکامی دنیا کی ناکامی ہے. پاکستان جو کر سکتا تھا پاکستان نے کر دیا ہے, ٹیبل پہ لا کے بٹھانا آخری مرحلہ ہے. اور پھر دونوں ملکوں میں اور دونوں سفارتکاری میں بڑے ٹف ہے, امریکہ بھی اور ایران بھی. یہ بالکل آپ ایران کو جنگوں کی بنیاد پہ کوئی یہ غلط فہمی نہ لے سمجھے, اگر وہ وسائل نہ ان کے باوجود, جن کی ایئر فورس نہ ہو, وہ ناکو چنے اسرائیل اور امریکہ کو چبا سکتے ہیں کہ ان کی تمام جو ایسٹس موجود تھے گلف میں ان کے اوپر حملے کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں. یہ تو 2-3 دن کی سمجھ رہے تھے. تو یہ اب ٹیبل ایسی ہے جس پہ پاکستان سینٹر سٹیج بنا کے بیٹھا ہے, اسلام آباد ٹاکس ہو رہی ہیں. ہمیں امید بڑی ہے کہ جب وہ آ رہے ہیں غصہ بھی ہوگا, ٹھنڈا بھی کیا جائے گا, بات بھی کی جائے گی اور نکالا جائے گا راستہ کہ ہم کیسے آگے نکل سکتے ہیں. یہی وہ ہمارا کام ہے جو ہم کامیابی سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کامیابی سے کوشش کر رہے ہیں اس کو کرنے کی, اور سینٹر سٹیج اسلام آباد بنا ہوا ہے. عامر الیاس رانا صاحب بہت شکریہ اپنی رائے دینے کے لیے.